نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عظیم موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے کہ محبت، شفقت، غمگساری، احترام، مغفرت اور حسن کلام کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرات گرامی، آپ نے حق و باطل سے الگ کر دیا اور قرآن کی تعلیم کی روشنی کو جہالت کے اندھیروں سے ختم کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ غلطی کرنے والوں کو معاف فرما دیتے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا چاہنے والوں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لیتے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ کے احسانات پوری امت پر بے شمار ہیں۔ اس لیے ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محسن کا ذکر جس طرح اور جس شکل سے ممکن ہو سکے ضرور کریں، کیونکہ ذکر سے تقرب حاصل ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو ایک عظیم سبق دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیرت طیبہ کا وہ حصہ ہے جو واقعہ طائف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، طائف کی وادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آپ کا لہو جم جاتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ سچائی کے دشمن بازو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور پتھروں سے چور کرتے ہوئے شہر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تاجدار عرب اس کا دلارا تھا جو ساری دنیا کا مالک ہے، سارے عرب کا حاکم ہے، جس کے قبضے میں پہاڑ اور سمندر بھی ہے۔ اس خدا کی رحمت کو جوش آیا، پہاڑوں کے فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے دلارے کو تسکین دو۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا ہے، اجازت دو تو ان پہاڑوں کے بیچ میں ان ظالموں کو پیس دوں۔ اے تاریخ سن لے، اے انقلاب دورہ کان لگا، تاجدار بطحہ اینٹ کا جواب پتھروں سے نہیں، چٹانوں سے نہیں، پہاڑوں سے دے سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے واقعات مزید بیان کرنا شروع کر دوں تو صدیاں بیت جائے گی اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ میں ان اشعار پر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔